صرف حیدر حیدر جانم فدای حیدر جانم فدای حیدر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أدوبهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصبي حقوقهم وألقابهم وعلى منكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وولايتهم وشجاعتهم وصداقتهم وأذائهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب زدني علما وفهما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناد عليا مظهر العجائب تجده أون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين حجج الله عليهم الصلاة والسلام. ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد. بعنوان شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی یہ چوتھی قسط لے کر کے آپ احباب کی خدمت میں پھر حاضر ہے. گزارش ہے تمام احباب سے کہ جو اب تک جڑ چکے ہیں اپنے احباب کو، اپنے اقربا کو، اپنے دوستوں کو اور تمام ولایتی برادران تک اس ایپیسوڈ کی لنک کو شیئر کرے اور اس لائیو سیشن میں انہیں بھی ہم سے جوڑ دے، کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ وہ زیارت ہے کہ جو معرفت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین زیارت ہے اور 10ویں امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈائریکٹ مروی ہونے والی زیارت میں سے ایک ہے. پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے زیارت کے مفاہیم میں تمہید باندھی تھی اور تمہیداً کچھ گفتگو کی تھی اور اذن دخول کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اذن دخول کیا ہے اور اذن دخول کے معنی کیا ہے اور اذن دخول جو ہے وہ زیارت کے لیے کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں زیارت کے عنوان پر، آج کیونکہ 20 ذی الحجہ ہے اور جو آج کی تاریخ ہے اس تاریخ کے عنوان پر 2 منٹ آپ کے لینا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کی تاریخ کا بھی دن ہے. لہٰذا ایک نہیں بلکہ 2 مبارکبادیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو جو یوم عید اکبر، عید اللہ الاکبر کی جو ہے وہ مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ 20 ذی الحجہ کے عنوان سے امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کے نزول کی تبریک پیش کرتے ہیں. اور گزارش یہ ہے مومنین سے کہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ تر جو ہے وہ 7 سفر کی روایت مشہور ہے امام کاظم کے عنوان سے، امام کاظم کے نور کے نزول کے عنوان سے. تو کچھ افراد، کچھ احباب، کیونکہ روایت بھی یہ ہے کہ امام کے غم میں غم زدہ ہونا، امام کی خوشی میں خوش ہونا، تو 7 سفر کو جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کا جشن مناتے ہیں. لیکن گزارش ہماری بالکل، اور بے شک وہ عقیدت میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ 7 سفر کو صرف امام کاظم کے نور کے نزول کی تاریخ نہیں بلکہ ایک روایت سے، اور اگر آپ عرب میں دیکھیں تو وہی روایت جو ہے وہ زیادہ تر منائی جاتی ہے. البتہ اگر حوالے کے لیے آپ کو دیکھنا ہے تو 14 ستارے تک، اگر آپ 14 ستارے جیسی بالکل بیسک کتاب جو تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ اسے بھی اٹھا کر کے اگر دیکھیں تو 7 سفر جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا بھی ایک دن ہے. روایت جو ہے ایک شہادت کی تاریخ بھی ملتی ہے 7 سفر کو. اب مشکل یہ ہو گئی کہ 7 سفر کو ایک طرف شہادت کی تاریخ، ایک طرف نزول کی تاریخ، مگر غم جو ہے وہ ہمیشہ خوشی پہ کیونکہ غالب آتا ہے. تو 7 سفر کو امام حسن کا تابوت اٹھنا چاہیے، نہ کہ امام کاظم کا جشن منانا چاہیے. اگر دوسری تاریخ ہمیں نہ ملتی ہو تب بھی، مگر
اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں اور اسے اگر ڈھونڈیں تاریخ کے آئینے میں تو 20 ذی الحجہ کی آپ کو تاریخ ملے گی جو امام موسیٰ کاظم کے نزول کی دوسری تاریخ ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم 20 ذی الحجہ کو امام کاظم کے نزول کا جشن منائیں اور 7 صفر کو جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا تابوت برآمد کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہم اپنے عنوان پر آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ تیسرے ایپیسوڈ سے ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ زیارت کا متن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. گزارش کرتے ہیں ٹیکنیکل ٹیم سے کہ وہ کتاب کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ لے آئے. جو اس میں فضائل کے نکات چھپے ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچا سکے. سب سے پہلا جملہ اور سب سے جو اہم لفظ اس میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، یعنی سلام ہو آپ پر. اب یہ جو لفظ سلام ہے یہ ظاہراً جو ہے وہ بہت ہی آسان سا لفظ نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ لفظ ہے لفظ سلام کہ جب معصوم اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ سلام میں ہر خیر چھپا ہوا ہے. اس لفظ سلام میں ہر خیر چھپا ہوا ہے. لفظ سلام کے جو معنی ہیں ان معنی میں اگر ہم گفتگو کریں تو لفظ سلام کے بہت سے معنی نکلتے ہیں. لغوی اعتبار سے لفظ سلام کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، مگر 4 معنی جو سلام کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلا معنی میننگ جو سلام کا ہوگا، سب سے پہلے معنی جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ تمام عیب و نقص اور دنیا و آخرت میں آفت سے سلامتی. یعنی جب ہم سلام کہتے ہیں تو اس سلام کے معنی میں سب سے پہلے معنی جو ہوں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں 4 معنی پیش کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ معنی تک پہنچے ابھی ہمیں اطلاع ہوئی کہ کچھ وائس میں ایرر آیا تھا. ہم ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ آپ کو من لا یضر الفقی سے ریپیٹ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت جلدی سے. صفحہ نمبر 609 پہ زیارت کا جملہ، یہاں سے ہم نے جو ہے وہ پچھلی مرتبہ بات ختم کی تھی. یہاں پر کہ 40 مرہ، پہلے 30 مرتبہ، 30 مرہ تھوڑا سا چلو، پھر ثم ادن من تکبیر و تکبیرات و 40 مرہ، پھر 40 مرتبہ، 30 اور پھر 40 مرتبہ، و تمام معیت تکبیرہ ثم کالا، 100 تکبیریں مکمل کرو. اس کے بعد جو ہے وہ زیارت شروع کرو. اور وہ زیارت کا پہلا فقرہ جو ہم نے پیش کرنا ہے وہ یہ رہا: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پر سلام ہو اے اہل بیت النبوہ. اب اس ایک جملے میں کتنے رموز ہے، اس ایک جملے میں کتنے اسرار ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش اور کاوش ہوگی. یوں تو بظاہر بڑا آسان سا جملہ لگتا ہے کہ اہل بیت النبوہ آپ پر ہمارا سلام ہو، مگر اس میں جو لفظ سلام ہے اس لفظ سلام کو ہم جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم وہ جملہ کہتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے معنی اور اس کا پس منظر ہی پتہ نہیں ہوتا.
تو سب سے پہلے آئے ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ لفظ سلام کے کیا معنی ہیں اور لفظ سلام کتنا وسیع ہے. اب جب گفتگو ہوگی، بات آپ کے سامنے پیش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ ظاہراً صرف ایک لفظ ہے، لیکن باطنی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ جو قول معصوم سے بیان ہوا اس لفظ کے بارے میں، تب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خیر اس ایک لفظ میں سمایا ہوا ہے. لفظ سلام کے جو 4 معنی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے تھے. سب سے پہلا معنی، تمام عیب اور نقص اور دنیا اور آخرت کی تمام آفتیں، تمام بلائیں، اس سے سلامتی. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی سلام کا، اگر جنگ و جدل میں ہے کوئی اور اگر کہے سلام تو اس کا معنی ہوگا صلح کا، پیس کا. اور اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے اور مریض کے لیے جب یہی لفظ سلامتی استعمال ہوگا تو پھر وہ معنی ہوگا شفا کا، وہ معنی ہوگا رد مرض کے لیے. کوئی بیمار ہے، آپ کو جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ خبر ملی کہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ فلاں بیماری ہو گئی، آپ نے کہا کہ انہیں اس بیماری سے سلامتی ملے. تو اب یہاں پر یہ لفظ سلام جو ہے وہ شفا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. جنگ و جدل میں پیس کے معنوں میں، صلح کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. یہ سلام کے رموز بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اور تیسرا معنی سلام کا کہ خدا سے تقاضۂ رحمت کرنا، اپنے لیے سلامتی مانگنا. اور چوتھے معنی جو معصوم نے بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ چوتھے معنی جو ہے وہ سلام خود ذات واجب کا ایک نام ہے، اسماء میں سے ایک اسم ہے سلام. تو سلام کے صرف ایک لفظ کے اتنے معنی ہیں اور ہر خیر جو ہے وہ ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے. اب آئے کہ جو سلام ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں، اب یہ ہم نے اہل بیت پر ہم نے جو ہے وہ سلام بھیجا نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس سے پہلے دیکھیں کہ جب ہم آپس میں سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، السلام علیکم، تو اس کے کیا معنی اور اس میں کیا رموز ہے اور اس سلام میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مستدرک الوسائل. یہ مستدرک الوسائل اور اس کی 5ویں جلد، یہ کتاب الصلاۃ کی 3ری، مستدرک کی 5ویں. ٹھیک ہے، اسے دیکھیں. یہ مستدرک کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 25. یہاں پر ٹھیک ہے، بڑی طویل روایت ہے مصباح الشریعہ سے، میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مستدرک سے پیش کر رہا ہوں. قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام معنی السلام فی دبر کل صلاۃ. ٹھیک ہے، اب سلام کی معنی جو امام فرما رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام نے یہاں سے شروع کیا، والسلام اسم من اسماء اللہ تعالی. سلام اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اودع خلقہ لیستعاملہ معانہ، اور اللہ نے اپنے اس اسم کے معنی کو اپنے بندوں کے درمیان استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے. تو یوں اللہ کے اسم میں سے ایک نام، مگر اسے اپنے بندوں کو دے دیا کہ اس کے جو معنی ہے اسے استعمال کرے. اب کس چیز میں استعمال کرے؟ فی معاملات، اپنے معاملات میں، یعنی تجارت کرتا ہو تو اس میں استعمال کرے. والامانات، امانت داری میں استعمال کرے، یعنی کسی نے کسی کو امانت دی تو اس کی امانت جو ہے وہ سلامتی سے رہے، اسے امانات میں استعمال کرے. والاضافات، اور باقی بہت ساری چیز میں اضافات، جیسے کہ آپ انگلش میں استعمال کرتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے، والاضافات، اور باقی تمام کل چیزوں میں اسے اس کی مخلوق جو ہے، اس کے بندے جو ہے وہ استعمال کرے. والتصدیق المصاحبتہم فیما بینہم وصحۃ المعاشرتہم، اور ایک دوسروں کے تعلقات جو ہے وہ اس لفظ کے ذریعے سے، اس کے معنی کے ذریعے سے مضبوط ہو. وصحۃ المعاشرتہم، ان کا معاشرہ، ان کی دوستی، ان کی یاری جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مضبوط ہو اور اس کے معنی جو وہ استعمال کرے. فَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَضَعَ السَّلَامَ مَوْضِعُ وَتُعِدَّ مَعَانَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ اکبر. اب یہاں پہ کیا مولا فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی معنی ہے اس معنی کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کرنے کے ساتھ فَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. وَلْيَسْلَمَ مِنْكَ دِينُكَ. اللہ اکبر. یہاں پر جو ہے وہ بڑی دقیق بات پیش ہوگی. وَيَسْلَمَ مِنْكَ دِينُكَ، اور اپنے دین کی
سلامتی چاہنا. اس سلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے دین کی سلامتی چاہنا. وہ قلب کا اپنے قلب کی سلامتی چاہنا. وہ عقل کا اپنے عقل کی سلامتی چاہنا. یہ سارے جو ہے وہ سلام کے معنی اور سلام کے رموز ہے. یعنی جب آپ کسی سے اگر کہتے ہیں السلام علیکم تو صرف کہنا نہیں ہے السلام علیکم. آپ جس سے سلام علیکم کہہ رہے ہیں گویا آپ اس کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر رہے ہیں, ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ میری زبان سے تم سلامت ہو, میرے مال سے تم سلامت ہو, میرے غصے سے تم سلامت ہو, میرے ہر فعل سے تم سلامت ہو. اور جب سامنے سے آپ کو جواب آتا ہے تو جب وہ کہتا ہے وعلیکم السلام تو سامنے وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ہے کہ ہاں میرے بھی مال سے تم سلامت ہو, میرے بھی امر سے تم سلامت ہو, میری بھی زبان سے تم سلامت ہو, میرے بھی ہاتھ سے تم سلامت ہو, میری ہر چیز سے تم سلامت ہو. اب یہاں پر آگے اور بات کیا ہو رہی ہے کہ دینوں کا اپنے دین کی سلامتی چاہو. یعنی جس سے سلام کہہ رہے ہو اس سے سلام کہتے وقت تمہاری یہ نیت ہو کہ تمہارا دین بھی مجھ سے سلامت ہے. یعنی میری وجہ سے تمہارے دین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی, تمہارا قلب بھی جو ہے وہ مجھ سے سلامت ہے, میری وجہ سے تمہارے دل پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جو تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائے. یہ سارے معانی ہیں سلام کے جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تمام مولائیوں کے لیے. کیا فرمایا امام معصوم نے کہ سلامتی یہ دین بھی ہے جب آپ کسی کو سلام کہو. اب علی ولی اللہ سے بڑا دین اور کیا ہوگا ہمارے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم سلام کرنے کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا دین اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ اسے سلام کیا جائے. اگر اس کا دین سالم ہے, اگر اس کا دین ایسا ہے کہ اسے سلام کیا جائے تب جا کر کے اسے سلام کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یوں بھی حدیث کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ائمہ نے منع فرمایا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے لیے سلامتی کی دعا نہ کرو, ہمارے دشمنوں کے لیے سلامتی کی دعا نہ کرو. اب یہاں پر صرف دعا نہیں ہے, یہاں پر تو معاہدہ کیا جا رہا ہے, یہاں پر معاہدہ کیا بھی جا رہا ہے, معاہدہ لیا بھی جا رہا ہے. تو جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو ان سارے معانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سلام کریں. اور سلام کے ساتھ یا علی مدد کہنا یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تمہارا دین بھی جو ہے وہ سلامت رہے ساتھ ساتھ. تو دین سلامت جو ہے وہ یا علی مدد سے نہیں رہے گا تو اور کس سے رہے گا, جبکہ دین کامل ہی یا علی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ دینوں کا وہ قلب کا وہ عقل کا ولا تدنسھا بظلمت المعاصی, اور اپنے آپ کو معاصی یعنی گناہوں کے ساتھ ظلمت میں مبتلا نہ کر دو, اس سے بھی سلامت رہو, اس سے بھی پاک و پاکیزہ رہو. ٹھیک ہے. بڑی طویل حدیث ہے مگر آخر میں جو جملہ امام نے فرمایا میں وہاں پر آ جاؤں. وَمَن لَا يَدْعِ السَّلَامَ مَوَعَدِعُهُ, اب اگر کوئی سلام کہتا ہے اور ان تمام معانوں کے ساتھ نہیں کہتا, یعنی سامنے والے کا دین پرکھ کر کے سلام نہیں کہتا, اس کا دل پرکھ کر کے, اس کی عقل پرکھ کر کے, اور یہ امانت کے ساتھ اور یہ تمام وعدوں کے ساتھ اور یہ تمام ایگریمنٹ کے ساتھ اگر کوئی سلام نہیں کہتا, فلا سلامہ, تو ایسا ہے کہ اس نے سلام کیا ہی نہیں. فلا سلامہ ولا سلمہ, اور اس نے جو ہے نہ سلام کیا نہ سلام لیا. وکان کاذبا فی سلامہ, اور وہ شخص جھوٹا ہے اپنے سلام کرنے میں, اور وہ شخص جھوٹا ہے اپنے سلام کرنے میں. وَإِنْ أَفْشَاءُ فِي الْخَلْقِ, پھر چاہے وہ یہ لفظ سلام کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پیش کرتا رہے, پھر وہ چاہے کتنی بڑی بڑی تقریریں کرے سلامتی کے لیے, پھر وہ چاہے دنیا بھر میں جو ہے وہ چاہے WHO میں چلے جائے, چاہے UN میں چلے جائے اور سلامتی کی بڑی بڑی تقریریں کرے کہ بھائی ہم تو دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں, ہم تو دنیا میں یہ چاہتے ہیں, ہم تو دنیا میں پیس چاہتے ہیں. لیکن جب وہ سلام کرتا ہو اور ان تمام معنوں کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام نہ کرتا ہو تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ سلام جب ہم ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں تو اتنے معنی ہیں, اتنے رموز ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جب ہم اہل بیت کو سلام کرتے ہیں, جب ہم اہل بیت کو سلام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنے رموز ہوں گے اور کتنے اسرار ہوں گے. جب ہم اہل بیت کو سلام کرتے ہیں, ایک مرتبہ یہ حدیث کا متن آپ دیکھ لیں آپ کی اسکرین پر جو ابھی ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے. اب آئے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں.
اب پہنچتے ہیں ہم ڈائریکٹ وہاں پر کہ اب اہل بیت کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی نکلتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ ہم آپ کی خدمت میں اب اس وقت شیخ احصائی کی کتاب پہلی جلد شرح زیارت جامعہ کبیرہ. ٹھیک ہے, یہاں پر جو روایت ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ روایت کس سے ہے؟ صفحہ نمبر 96 پر. ٹھیک ہے, داؤد بن کثیر الرقی قال قلت, داؤد نے امام سے کہا ما معنی السلام علی اللہ و علی رسولہ, کہ جو ہم رسول اللہ پہ سلام بھیجتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. اور یہی سوال ابھی ہم معصوم کی بارگاہ میں کرنے جا رہے ہیں اور وہی ہم آپ کی خدمت میں شرح کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے کہ جو ہم رسول پر سلام بھیجتے ہیں. ایک کام کریں, یہ ہم نے آپ کو حوالہ دکھا دیا مگر انہوں نے جہاں سے لیا ہے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ مصدر سے آپ کو بتائے. یہ آپ کی خدمت میں ہم کھول لیتے ہیں اصول کافی, کتب اربعہ سے جو ہے یہ روایت. ٹھیک ہے, ویسے عربک میں پہلی جلد میں ہے کتاب الحجت میں, اور یہاں پر جو ہے کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں اردو پیش کریں ترجمہ بھی یہیں سے بتا دیں, تیسری جلد. ٹھیک ہے, تیسری جلد اردو میں صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 39. یہ وہی کال آپ کی خدمت میں یہاں سے. ٹھیک ہے, ان داؤد ابن کثیر الرقی قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما معنی السلام علی رسول اللہ فقال, اب امام نے جو جواب دیا وہ پیش کر رہے ہیں. فقال ان اللہ تبارک و تعالی لما خلق نبیہ ووصیہ وابناتہ وابنیہ. اللہ اکبر. یہاں سے اب ایک اور جو ہے وہ مشکل آسان ہو جائے. یہ امام کا قول ہے, ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا فرمایا کہ اللہ نے خلق کیا اپنے نبی کو, اس کے وصی کو, وابناتہ اس کی بیٹی کو, اور وابنیہ ہے اور اس کے دو بیٹوں کو. یہاں پر وابنیہ ہے صیغہ تثنیہ ہے, دو بیٹے, مگر یہاں پر وابناتہ اس کی بیٹی کو. اب جو لوگ اس بات کے قائل ہے کہ ایک سے زیادہ بیٹی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ بنات کا صیغہ استعمال ہوتا, یہاں پر صیغہ واحد کا استعمال ہونا پھر اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ کی صرف ایک اپنی بیٹی تھی, باقی گود لی ہوئی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں کہتے. وبناتہ رسول کی بیٹی کو خلق کیا, وبنی ہے اور دو بیٹوں کو, یہاں پر مراد سرکار حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام, وجمیع الائمۃ اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, وخلق شیعتہم اور ان کے شیعوں کو خلق کیا. یہ روایت چلے. ٹھیک ہے, اب پہلے عربی دیکھ لیں تھوڑی سی. اخذ علیہم المیثاق, جب انہیں خلق کیا اخذ علیہم المیثاق, ان سے میثاق لیا, ان سے عہد و پیمان لیا جب اللہ نے خلق کیا. اخذ علیہم المیثاق. اچھا, اب یہاں پر جو ہے رک کر کے ایک بات عرض کر دوں کہ اس روایت میں جو بات پیش ہو رہی ہے کہ نبی کو خلق کیا, ان کے وصی کو خلق کیا, ان کی بیٹی کو, ان کے بیٹوں کو اور تمام ائمہ کو خلق کیا اور ان کے شیعوں کو خلق کیا اور ان سے میثاق لیا. بات واضح ہے کہ میثاق سب سے لیا, رسول سے بھی لیا, ان کے وصی سے بھی لیا, شہزادی سے لیا, امام حسنین سے لیا, تمام ائمہ سے لیا اور شیعوں سے لیا. تو یہاں پر کوئی اس مغالطے میں نہ چلا جائے کہ میثاق سب سے برابر کا لیا, آقا سے آقاؤں والا میثاق لیا, غلاموں سے غلاموں والا میثاق لیا, آقا سے ولایت کو نافذ کرنے والا میثاق لیا اور غلاموں سے ولایت پر چلنے کا میثاق لیا. آقا سے ولایت کو نافذ کرنے کا میثاق لیا اور ہم سے جو ہے اسی ولایت پر چلنے کا میثاق لیا. تو آقا سے آقاؤں والا میثاق لیا, آقا سے کربلا کا میثاق لیا, آقا سے ولایت کا میثاق لیا, آقا سے غدیر کا میثاق لیا کہ تم دین بچاؤ گے. یعنی اگر خلاصتاً کہوں تو آقا سے اور ائمہ طاہرین سے دین بچانے کا میثاق لیا, ہم سے دین پر چلنے کا میثاق لیا. ٹھیک ہے, تو یہ میثاق جو ہے وہ سب سے لیا گیا. وشیعتہم اخذ علیہم المیثاق. اب آگے وہ اس میثاق کی بات ہو رہی ہے. وَأَنْ يَصْبِرُوا وَيُصَابِرُوا وَيُرَابِطُوا. ٹھیک ہے, وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ. کہ چلے میں آپ کی خدمت, وقت بھی زیادہ نکلتا جائے اور مجھے کوشش کرنی ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں اس فقرے کی جو ہے وہ شرح مکمل کر دوں. تو یہاں سے جو ہے وہ معنی میں آپ کی خدمت میں یہیں سے پڑھ کر کے سنا دوں.
السلام علی رسول اللہ کے کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اپنے نبی اور ان کے وصی اور ان کی بیٹی اور ان کے دونوں بیٹوں اور تمام ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے شیعوں کو، یہاں پر لفظ پیدا ہے مگر ان کی شایع نشان نہیں ہے، تو ائمہ کے لیے ہم لفظ خلق ہی استعمال کریں گے، خلق کیا اور ان سے عہد لیا کہ مشرکوں کی اذیت پر، یہاں سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی، کہ مشرکوں کی اذیت پر صبر کرے، مشرکوں کی اذیت پر صبر کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے اور باہم رابطہ پیدا کرے اور اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہاں پر جو ہے وہ ترجمہ وہی ڈرے کیا ہوا ہے، مگر جب ائمہ کے لیے لفظ تقوی کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا تو وہ عام ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ عرفانی ترجمہ ہوگا۔ اور خدا نے ان سے وعدہ کیا۔ اب یہ جب ہم سلام کہتے ہیں تو یہ معنی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم اہل بیت النبوہ، تو اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا معنی ہے؟ اور خدا نے ان سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ وہ ان کو ایک مبارک سرزمین عطا کرے گا۔ کس کو؟ ائمہ کو اور ان کے شیعوں کو ایک مبارک سرزمین عطا کرے گا اور امن و امان کے حرم میں جگہ دے گا اور ان کے حصول رحمت در برکات کے لیے بیت المعمور کو نازل کرے گا۔ اللہ اکبر، بیت المعمور کو نازل کرے گا۔ اب یہ انہوں نے تشریح کی ہے اس کی، آئے اور آگے بڑھتے چلے۔ اور ایک بلند مقام ان کے لیے ظاہر کرے گا اور ضرر دشمن سے ان کو بچائے گا اور انہیں ایسی زمین ان کو دے گا کہ جسے اللہ نے سلامتی سے بدل دیا ہوگا۔ یعنی زمین جو ہے وہ سلامتی سے ہوگی نہیں، مگر جب اللہ انہیں عطا کرے گا تو اس زمین کو سلامتی سے بدل دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پس منظر ہے کہ جب ہم معصوم کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ وہ سلام جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، سلامتی سے بدل دیا ہوگا اور اس میں ایسی سلامتی ہوگی کہ اس میں دشمن سے کوئی نزاع نہ ہوگا، یعنی دشمن سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی رسوخ نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسی سلامتی ہوگی اور وہ ان کے لیے خاص ہوگی، دشمنوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا اور وہ جو چاہتے ہوں گے وہ موجود ہوگا، جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے وہ موجود ہوگا۔ اور رسول اللہ نے ائمہ اور ان کے شیعوں سے اس کا عہد لیا۔ پھر یہ عہد جو ہے وہ رسول اللہ نے دوبارہ سے ائمہ سے اور ان کے شیعوں سے لیا۔ پس رسول پر سلامتی کا تذکرہ ہے اسی میثاق کا اور تازہ کرنا، اسی میثاق کو تازہ کرنا دوبارہ سے۔ جب بھی ہم یہ سلام کہے السلام علیکم اہل بیت النبوہ تو ہم اسی میثاق کو تازہ کرتے ہیں، ہم اسی وعدے کو تازہ کرتے ہیں جو ہم نے عہد کیا تھا، ہم دوبارہ سے وہ عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ سلام جو ہے ہم یوں ہی نہیں کرتے، یہ ہماری عہد کی تجدید ہوتی ہے اس سلام سے، یہ معصوم فرماتے ہیں کرنا۔ اور خدا کے سامنے اس عہد کو تازہ کرے، خدا کے سامنے اس عہد کو، تاکہ وہ تعجیل کرے، تاکہ خدا تعجیل کرے اس امر میں اپنے وعدے کو پورا کرنے میں، کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے میں خدا تعجیل کرے۔ اس لیے ہم بار بار جب بھی سلام کرتے ہیں تو اس سلام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سلام کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو خدا تو نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر۔ اور اس کے بعد آئے کہ یہاں پر توضیح میں کیا لکھتے ہیں، یہ سب سے اہم مسئلہ۔ مذکورہ بالا امور جو بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق ظہور قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو گئی یہاں سے کہ یہ جو اللہ نے سلامتی کا وعدہ کیا ہے کہ ایسی جگہ دے گا کہ جہاں پر امن و امان ہوگا، دشمن کی ایک نہ چلے گی، مومن جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، یہ سارے وعدے جو اللہ نے کیے ہیں یہ سرکار ولی عصر کے ظہور کے بعد کے وعدے ہیں۔ پھر اب چاہے کوئی کتنی بھی حکومت بنا لے، کوئی کتنا بھی بڑا ولی فقیہ بن جائے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسی امن و امان نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ وہ امن و امان جو ہے وہ سرکار قائم کے ظہور کے بعد آئے گی، وہ سرکار حجت ولی عصر کے ظہور کے
بعد کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اسی کی ہم زیارت میں جو ہے وہ تجدید کرتے ہیں، بار بار ہم اسی کی تجدید کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو ہم نے ایک جملہ آخر میں دوبارہ سے جو ہے وہ پیش کر دوں کہ کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ کیا عہد لیا تھا، کیا میثاق لیا تھا، ہم اس عہد و میثاق کو بھول چکے۔ جو آج ہم نے جو ہے وہ میزائلز اٹھا لی، اور آج ہم نے جو ہے وہ فوجوں پہ فوجیں بنا لی معصوم کی غیر موجودگی میں۔ کیا میثاق لیا تھا کہ مشرکوں کی اذیت پر صبر کرے، مشرکوں کی اذیت پر صبر کرے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، اور باہم رابطہ پیدا کرے، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرے۔ یہ نہ کرے ایک دوسرے کو اخباری، اصولی، نصیری، MI6 کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ ٹیگ لگا کر کے آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائے۔ مومنین آپس میں جو ہے وہ متحد رہے، صبر اور تحمل سے کام لے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے سے کام نہ لے۔ ہاں، لعن طعن اس پر ہوتی ہے جو مرتد ہو جائے۔ مرگ بر ضد ولایت فقیہ کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہا امام نے صبر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ فوج بنا کر کے جو ہے وہ غیبت امام میں جو ہے وہ جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ساقط ہے جہاد غیبت امام معصوم میں۔ صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرے مومنین آپس میں۔ یہ ہے حکم معصوم، یہ ہے سلامتی کے اصل پس منظر سلامتی کا، صبر و تحمل سے کام کرے۔ اور یہ بات جب ہم جب اہل بیت کو ہم سلام کریں تو یہ پس منظر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ سرکار کی حجت کا ظہور ہوگا، اور ظہور کے بعد سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ یہ سلامتی ہم پیش کرتے ہیں۔ اور دیگر معنوں میں جو سلام ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر جو معنی امام بیان فرما رہے، جو معنی معصوم بیان فرما رہے، اس سے بہتر اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ اور عام معنی میں بھی جب ہم کسی کو سلام بھیجتے ہیں تو جواب بھی آتا ہے، امام معصوم بھی ہمیں جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں دیتے ہیں۔ تو اگر امام معصوم کی سلامتی کا ہمیں جواب آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اہل بیت علیہم الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ سلام پیش کریں۔ آخری جملہ بس، تاکہ اس فقرے کی جو ہے وہ شرح آج کمپلیٹ ہو جائے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوسرے فقرے کی طرف بڑھیں۔ وقت ہو چلا ہے، مگر آخری جملہ اگر آپ دیکھتے ہوئے چلے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اہل بیت نبی نہیں کہا، صرف نبی کے اہل بیت نہیں کہا، یعنی صرف شخص سے جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی، صرف نبی سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ نبوت سے تشبیہ دی۔ نبوت کے اہل بیت کہے۔ صرف اگر نبی کہا ہوتا تو بات جو ہے وہ قلیل ہوتی، بات جو ہے وہ محدود ہو جاتی، صرف جو ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیت یعنی صرف رشتہ داری کی بنا پر جو ہے یہ سلام ہوتا۔ لیکن اب یہاں پر صرف رشتہ داری کی بنا پر سلام نہیں ہے، یہاں پر اہل بیت النبوہ ہے، صرف نبی کی بنا پر سلامت نہیں، صرف نبی کے اہل کو سلامتی نہیں ہے، سلام نہیں بھیج رہے ہم نبوت کے اہل کو سلامت جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں۔ یعنی اب نبوت کے تمام ارکان بھی ساتھ میں جڑ گئے، صرف نبی نہیں، صرف نبوت کے تمام رکن، جو نبوت کے ارکان میں نبی نے جو کار انجام دیے، پوری شریعت مکمل جو سرکار کی جو ہے وہ 40 سالہ اور اس کے ساتھ مزید جو محنت رہی، اور نبوت صرف سرکار رسالت مواب کی نہیں بلکہ اس سے پہلے گزشتہ جو ماضی انبیاء تھے ان کی بھی جو نبوت رہی ہے، تو وہ ساری نبوت کا مرکز جو ہے وہ اہل بیت طاہرین کو بنایا، اور اہل بیت النبوہ کہہ کر کے جو ہے ان نے تخاطب کر کے یہ سلام جو ہے ہم نے بھیجا، اور 10ویں سرکار سے لے کر کے بھیجا۔ تو ناظرین، یہ تو صرف ایک جملے کی شرح جتنی ہو پائی حقیر سے اور کچھ کتب سے کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آگے بڑی وسیع زیارت ہے، اور نہ جانے کتنے ایپیسوڈز اسی زیارت پر روحانی اور معرفت کے حوالے سے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر گزارش ہے ناظرین سے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک اس ایپیسوڈز کی لنک کو شیئر کرے، تاکہ یہ رموز اور یہ ساری باتیں، یہ جو اشارے اس زیارت میں موجود ہے وہ عوام تک پہنچ پائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زہرا پر شبر و حرملا پر دشمن عذاب پر دشمن وفا پر